کراچی سے سیون شریف اگر آپ براستے موٹر وے آتے ہیں حیدرآباد تک اور پھر سیون شریف جاتے ہیں تو یہ ٹوٹل 250 کلومیٹر کے لگ بھگ کا فاصلہ بنتا ہے. لیکن اگر آپ کراچی سے براستے جی ٹی روڈ اور براستے ٹھٹہ حیدرآباد آتے ہیں اور پھر سیون شریف جاتے ہیں تو یہ ٹوٹل فاصلہ بنتا ہے 300 کلومیٹر. یعنی موٹر وے پر آپ کا بنے گا 250 کلومیٹر کے لگ بھگ. اس میں کچھ کلومیٹر اونچ نیچ ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کراچی سے براستے ٹھٹہ حیدرآباد آتے ہیں تو پھر یہ بنے گا سیون شریف تک 300 کلومیٹر کا فاصلہ. تو میں جو ہوں یہ چکر اور سیر میں کراچی سے سیون شریف اگر آپ براستے موٹر وے آتے ہیں حیدرآباد تک اور پھر سیون شریف جاتے ہیں تو یہ ٹوٹل 250 کلومیٹر کے لگ بھگ کا فاصلہ بنتا ہے. لیکن اگر آپ کراچی سے براستے جی ٹی روڈ اور براستے ٹھٹہ حیدرآباد آتے ہیں اور پھر سیون شریف جاتے ہیں تو یہ ٹوٹل فاصلہ بنتا ہے 300 کلومیٹر. یعنی موٹر وے پر آپ کا بنے گا 250 کلومیٹر کے لگ بھگ. اس میں کچھ کلومیٹر اونچ نیچ ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کراچی سے براستے ٹھٹہ حیدرآباد آتے ہیں تو پھر یہ بنے گا سیون شریف تک 300 کلومیٹر کا فاصلہ. تو میں جو ہوں یہ چکر اور سیر میں آپ کو کراتا ہوں براستے جی ٹی روڈ یعنی براستے ٹھٹہ اور اس کی تفصیلات بھی میں دیتا ہوں. تو جیسا کہ اگر آپ سیون شریف آتے ہیں کراچی سے براستے ٹھٹہ تو اس کے فوائد یہ ہے کہ اگر آپ سیر کی عرض سے آتے ہیں تو یہ راستہ یعنی جی ٹی روڈ پر آپ کے لیے زیادہ مفید ہے کیونکہ موٹر وے پر تو کوئی سیاحتی مقام نہیں ہے, بس آپ سیدھا سیون شریف جائیں گے. لیکن اگر آپ براستے ٹھٹہ آتے ہیں تو پہلا تو کراچی سے ٹھٹہ کا فاصلہ تقریباً 75 سے لے کے 80 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے. پھر مین جی ٹی روڈ پہ آگے آتے ہوئے حیدرآباد کی طرف کینجر جھیل آتی ہے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر. اور پھر جو ہے حیدرآباد ہے تو حیدرآباد میں بھی آپ جو ہے نا ٹھٹہ میں بھی ہوٹلز آپ کو ملتے ہیں. اگر آپ کو رات گزارنی ہے 1000 روپے اور آپ کو کمرہ مل سکتا ہے. پھر حیدرآباد میں تو ہوٹلز کافی زیادہ ہے ریلوے اسٹیشن کے ساتھ اور وہاں تو بالکل سستے کمرے بھی آپ کو 300 تک بھی آپ کو کمرہ مل سکتا ہے اور پھر 1000 اور 1500 2000 تک بھی کمرے مل سکتے ہیں حیدرآباد میں ریلوے اسٹیشن کے ساتھ. اور حیدرآباد میں بھی کافی سیر و سیاحت کی جگہ ہے. یہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی پکا قلعہ ہے جو کہ ایک تاریخی قلعہ ہے. پھر اس کے ساتھ ہی قدم گاہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کا ہے. اور اس طرح جو ہے نا یہ سارے جو ہے پھر حیدرآباد سے آپ نکلیں گے جامشورو کی طرف تو کوٹری بیراج کو کراس کر کے پھر آپ جامشورو آئیں گے اور جامشورو سے پھر آپ آگے آئیں گے سیون شریف. تو آپ دیکھیں نا ہم پہنچ چکے ہیں حیدرآباد. تو یہ حیدرآباد یہ سامنے پکا قلعہ ہے جو کہ حیدرآباد میں ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہے. پھر اب ہم حیدرآباد سے نکلتے ہیں تو حیدرآباد سے ہم نکلیں گے کوٹری بیراج کی طرف. تو کوٹری بیراج کو جو کہ دریائے سندھ پہ بنا ہے اور بہت بڑا پل بھی ہے اور بیراج بھی ہے. یعنی یہ دیکھیں نا یہ حیدرآباد سے اب ہم نکل رہے ہیں اور پھر دیکھیں یہ کوٹری بیراج ہے. تو یہ ایک تاریخی بیراج ہے اور یہاں سے 3 نہریں نکلے ہیں یہاں کے علاقوں کی زمینی سیراب کرنے کے لیے. تو یہ بیراج دریائے سندھ پہ بنا ہے اور یہ بہت بڑا بیراج ہے. اور پھر اس بیراج کو کراس کر کے جامشورو کا آغاز ہوتا ہے جو کہ ایک ضلع ہے. تو جامشورو بنیادی طور پر ایک تعلیمی ضلع ہے جہاں 4 تو یونیورسٹیز ہے. ایک یونیورسٹی لیاقت، یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز ہے، انجینئرنگ کی بھی ہے.
اس طرح 4 یونیورسٹیز بھی ہے، کالجز بھی ہے، اسکولز بھی ہے۔ تو جام شورو کی وجہ شہرت بنیادی طور پر وہ ایجوکیشن ہے، یہ ایک ایجوکیشن ہب ہے۔ اور پھر یہ جو ہے نا دریائے سندھ کے اس طرف واقع ہے، اور پھر اس پہ جو آگے مین روڈ ہے تو اس پہ آپ آگے نکلیں گے، دیکھیں نا یہ بہت بڑا انٹرچینج ہے جام شورو میں۔ تو یہاں سے پھر کراچی کو بھی گاڑی جاتی ہے موٹر وے پہ اگر آپ نے جانا ہے، یا پھر جی ٹی روڈ پہ جانا ہے تو پھر حیدرآباد جانا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا پھر اب میں 7 شریف کی طرف نکل رہا ہوں جام شورو سے۔ تو جام شورو سے جیسے کہ آپ نکلیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر آگے جو ہے جام شورو کے بعد 7 شریف تک کا مکمل طور پر غیر آباد علاقہ ہے۔ تقریباً 122 کلومیٹر 120 کلومیٹر کے لگ بھگ کا فاصلہ جام شورو سے 7 تک یہ بالکل غیر آباد ہے۔ تو اس پہ دیکھ رہے یہاں سے 1348 کلومیٹر پشاور ہے۔ تو اس غیر آباد علاقے میں آپ کو بالکل نہ کوئی بازار نظر آتا ہے، یہاں تک کہ پیٹرول پمپ بھی موجود نہیں ہے۔ تو آپ پیٹرول بھی برابر رکھیں اس روڈ پہ۔ اور اگرچہ 7 شریف جو ہے یہ ضلع جام شورو کی حدود میں آتا ہے، اور پہلا ہی دادو کے ساتھ تھا، لیکن جام شورو ضلع بننے کے بعد 7 شریف کو جام شورو میں شامل کیا گیا ہے، لیکن اس شہر سے بہت دور ہے۔ پھر 7 شریف ایک تاریخی شہر ہے، چھوٹا شہر ہے لیکن مطلب تاریخی شہر ہے۔ دیکھیں یہ اب 7 شریف کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں۔ یہ بائیں جانب یہ پہاڑ نظر آتے ہیں، اس نوعیت کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اور اس روڈ پہ 2 جگہوں پہ پولیس والے نے مجھ سے پیسے بھی لیے۔ حکومت کو اس کے بارے میں ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں لینا چاہیے۔ اور پھر اب میں پہنچ چکا ہوں اس ہوٹل میں۔ تو اب اس ہوٹل میں نے کھانا کھایا اور پھر 7 شریف آیا۔ تو اس طرح پاکستان کے تمام شہروں کو ایکسپلور کرنے کے لیے، سیاحتی مقامات کو دیکھنے کے لیے، تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ 7 شریف سے اللہ حافظ۔